ہمارے سامنے ایک اخباری تراشا ہے اور اس کی سرخی بظاہر تو بہت سیدھی سادی لگتی ہے۔ کچے میں گرینڈ آپریشن، 44 خطرناک ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی لیکن اس ایک لائن کے پیچھے مجھے لگتا ہے کئی دہائیوں کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، ناکام کوششیں، ایک بہت ہی پیچیدہ جغرافیہ۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی خبر کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ سندھ اور پنجاب پولیس کا یہ جو مشترکہ آپریشن ہے، یہ ماضی کی کارروائیوں سے اتنا مختلف کیوں ہے، اور کیا یہ واقعی اس علاقے کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ کچے کا علاقہ ہمیشہ سے آپ کہہ لیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک نو گو ایریا جیسا رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک آپریشن کی کامیابی کی خبر نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید طاقت کا جو توازن ہے وہ بدل رہا ہے۔ ہمارا کام آج یہی دیکھنا ہے کہ یہ توازن آخر بدلا کیسے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اور کیا یہ تبدیلی مستقل بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بالکل۔ تو آئیے پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ اس علاقے سے زیادہ واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ کچے کا علاقہ اتنا بڑا چیلنج رہا کیوں ہے۔ یہ صرف ایک جنگل تو نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، اسے آپ ایک قدرتی قلعہ سمجھیں۔ قدرتی قلعہ؟ جی، یہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا ایک بہت وسیع علاقہ ہے، جہاں گھنے جنگلات ہیں، دلدلیں ہیں، اور دریا کے بہاؤ سے بننے والے ہزاروں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں۔ اچھا۔ اور دریا ہر سال اپنا راستہ بدلتا ہے، جس سے علاقے کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ مطلب وہاں کوئی پکی سڑکیں نہیں، کوئی مستقل ٹھکانے نہیں۔ اوہ! تو یہ جغرافیہ مجرموں کے لیے تو ایک بہترین پناہ گاہ ہے، لیکن پولیس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ صحیح۔ ماضی میں جب بھی آپریشن ہوئے، ڈاکو بس ان جنگلات اور جزیروں میں غائب ہو جاتے تھے، اور پولیس کے لیے ان کا پیچھا کرنا اب سمجھیں کہ تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا۔ یعنی جغرافیہ ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، ہے نا؟ بالکل۔ اور اسی ہتھیار کو استعمال کر کے انہوں نے وہاں ایک پوری، جسے کہتے ہیں، مجرمانہ معیشت کھڑی کر لی۔ خبر میں 44 ڈاکوؤں کے ساتھ 40 سے زیادہ سہولت کاروں کی گرفتاری کا بھی ذکر ہے۔ یہ سہولت کار کون ہے؟ یہی تو اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، ڈاکو تو اس نیٹ ورک کا صرف وہ حصہ ہے جو نظر آتا ہے۔ اچھا۔ ان کے پیچھے سہولت کاروں کا ایک پورا جال بچھا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انہیں راشن، اسلحہ، موبائل سمیں اور سب سے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ معلومات؟ کس قسم کی معلومات؟ کہ کون سا تاجر شہر سے گاؤں آ رہا ہے، کس کے پاس پیسہ ہے، پولیس کی نقل و حرکت کہاں ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری معلومات ان تک پہنچتی ہیں۔ اوہ، تو یہ تو پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ جی، یہ اغوا برائے تاوان کی پوری معیشت چلاتے ہیں، جس میں ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہے۔ تو 40 سہولت کاروں کی گرفتاری کا مطلب ہے کہ آپ صرف سپاہیوں کو نہیں، بلکہ ان کی پوری سپلائی لائن اور انٹیلیجنس ونگ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اکثر ایسے آپریشنز میں ہم سنتے ہیں کہ چھوٹے موٹے مددگاروں کو پکڑ کر تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی اشارہ ہے کہ یہ گرفتاریاں واقعی اس نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہیں، یا یہ صرف دکھاوے کی کارروائی ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں براہ راست تو نہیں ملتا، لیکن بالواسطہ طور پر ضرور ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی 44 ڈاکوؤں کا ہتھیار ڈالنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی سپلائی لائن اور وہ جو محفوظ پناہ گاہوں کا نظام تھا، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جب کسی گروہ کو راشن، اسلحہ اور چھپنے کی جگہ ملنا بند ہو جائے تو اس کے پاس لڑنے کی سکت ہی نہیں رہتی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ گرفتاریاں محض تعداد بڑھانے کے لیے نہیں لگتی، بلکہ یہ اس نیٹ ورک کی کمر توڑنے کی ایک بہت سنجیدہ کوشش نظر آتی ہے۔ جب بنیاد کمزور پڑتی ہے نا، تو عمارت خود ہی گر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ اتنا بڑا اور پرانا نیٹ ورک ہے، سہولت کار ہے، اور دوسری طرف پولیس کی یہ تازہ کامیابی۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بار ایسا کیا بدلا؟ پچھلی دہائیوں میں بھی تو آپریشن ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ مختلف نکلا۔ تو کیا فرق ہتھیاروں کا ہے یا حکمت عملی کا؟ میرے خیال میں یہ دونوں کا امتزاج ہے، لیکن اس کی شروعات حکمت عملی کی تبدیلی سے ہوتی ہے۔ اچھا۔ آپ خبر میں دیکھیں، اس میں شیر گینگ، سکانی گینگ اور لونڈ گینگ جیسے مخصوص گروہوں کا ذکر ہے۔ جی، میں نے پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اندھا دھند کاروائی نہیں ہے کہ بس علاقے میں گھس جاؤ اور جو ملے اسے پکڑ لو۔ یہ انٹیلیجنس پر مبنی ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہے۔
اداروں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، انہوں نے ان گروہوں کی نشاندہی کی ہے جو سب سے زیادہ متحرک اور خطرناک ہیں، اور پھر اپنی پوری طاقت ان پر مرکوز کر دی ہے۔ اور جب آپ طاقت کی بات کرتے ہیں تو خبر میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا خاص طور پر ذکر ہے۔ تھرمل کیمرے، ڈرون، بختر بند گاڑیاں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ تو رات کے اندھیرے کا فائدہ ہی ختم کر دیتا ہے، جو شاید ان ڈاکوؤں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف نگرانی نہیں ہے، یہ طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ پہلے کچے کا جغرافیہ ڈاکوؤں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اب وہی جغرافیہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کا سب سے بڑا قید خانہ بن گیا ہے۔ واہ! ہر درخت، ہر ندی جس میں وہ چھپتے تھے، اب اوپر سے ایک ڈرون کی آنکھ انہیں دیکھ رہی ہے۔ اور تھرمل کیمروں نے تو آپ سمجھیں کہ کھیل ہی بدل دیا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، ڈاکوؤں کا سب سے بڑا فائدہ کیا تھا؟ رات کا اندھیرا۔ جب پولیس کی نقل و حرکت محدود ہو جاتی تھی، وہ رات کو حملہ کرتے تھے، رات کو اپنی پوزیشن بدلتے تھے۔ تھرمل کیمرے انسانی جسم کی حرارت سے انہیں گھپ اندھیرے میں بھی ایسے دکھاتے ہیں جیسے دن کی روشنی ہو۔ اچھا۔ اب ان کے لیے 24 گھنٹے دن ہے اور چھپنے کے لیے کوئی اندھیرا نہیں۔ ایک پرانے پولیس افسر نے ایک بار بتایا تھا کہ کچے میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر دشمن کے علاقے میں جانا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اگلی جھاڑی کے پیچھے کون بیٹھا ہے۔ ڈرون اور تھرمل کیمروں نے وہ پٹی اتار دی ہے۔ اور بختر بند گاڑیاں، ان کا کیا کردار ہے سب میں؟ وہ پولیس کو وہ ہمت اور تحفظ دیتی ہیں جو پہلے نہیں تھا۔ کچے کی ڈاکو وہ کوئی عام ہتھیار استعمال نہیں کرتے، وہ راکٹ لانچر اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز جیسے ہتھیار استعمال کرتے رہیں۔ واقعی؟ جی، تو عام گاڑیوں میں ان کا مقابلہ کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ بختر بند گاڑیاں اہلکاروں کو ان حملوں سے محفوظ رکھتی ہیں اور انہیں ان علاقوں میں گہرائی تک جانے کا موقع دیتی ہیں جہاں پہلے وہ صرف باہر سے گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ حکمت عملی، یہ طاقت اور ٹیکنالوجی کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اس سب سے ایک بڑا تصور جڑا ہوا ہے جو بار بار استعمال ہوتا ہے، ریاست کی رٹ کا قیام۔ ہم یہ جملہ خبروں میں بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے اس علاقے میں رہنے والے ایک عام آدمی کے لیے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ ریاست کی رٹ کا مطلب صرف قانون نافذ کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام شہری کو یہ یقین ہو کہ ریاست اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، کہ سڑکیں محفوظ ہیں، اور یہ کہ قانون مجرم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب کسی علاقے میں اغوا برائے تاوان عام ہو جائے، جب لوگ شام کے بعد سفر کرنے سے ڈریں، اور جب پولیس پر حملے ہوں، تو یہ یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ پولیس پر حملہ صرف ایک جرم نہیں، یہ اس یقین پر حملہ ہے۔ صحیح۔ ریاست کی رٹ کا مطلب ہے اس اعتماد کو بحال کرنا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے قانون اور ریاست کی طاقت کھڑی ہے۔ اور خبر کے مطابق حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو معافی نہیں ملے گی، انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ اسی رٹ کو قائم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے؟ بلا شبہ، اگر مجرموں کو یہ پیغام جائے کہ وہ سنگین جرائم کے بعد صرف ہتھیار ڈال کر بچ سکتے ہیں، تو قانون کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اعلان کہ انہیں عدالت کا سامنا کرنا ہوگا ایک بہت مضبوط پیغام ہے کہ ریاست کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف ان مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، بلکہ مستقبل میں کسی کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جغرافیہ، ٹیکنالوجی اور حکمت عملی نے مل کر اس آپریشن کو کامیاب بنایا۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال آتا ہے مستقبل کا۔ جی، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن پائیدار امن کے قیام تک جاری رہے گا۔ یہ پائیدار امن کا لفظ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا صرف آپریشن کافی ہے؟ نہیں، آپریشن ہرگز کافی نہیں۔ ایک کامیاب آپریشن پائیدار امن کے لیے صرف آپ کہہ لیں کہ جگہ بناتا ہے، یہ خود پائیدار امن نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے؟ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کامیاب سرجری کر کے ٹیومر تو نکال دے، لیکن اگر مریض کی خوراک اور طرز زندگی نہ بدلی جائے تو بیماری واپس آ سکتی ہے۔ صحیح۔ کچے کے علاقے میں جرائم صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہیں، اس کے پیچھے گہری سماجی اور معاشی وجوہات ہیں۔ آپ کن وجوہات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ غربت، بے روزگاری، تعلیم اور صحت کی سہولیات کا فقدان اور انصاف تک عدم رسائی۔ جب ایک نوجوان کے پاس کوئی نوکری نہیں، پڑھنے کے لیے کوئی سکول نہیں، اور اسے لگتا ہے کہ نظام اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے لیے کسی جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہونا ایک پرکشش راستہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ وہاں اسے پیسہ ملتا ہے،
طاقت ملتی ہے اور ایک شناخت ملتی ہے۔ پائیدار امن کا مطلب ہے کہ آپ کو ان نوجوانوں کو ایک بہتر متبادل دینا ہوگا۔ آپ کو اسکول، ہسپتال، سڑکیں اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ یعنی سیکیورٹی آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک سماجی اور معاشی آپریشن بھی چلانا ہوگا۔ بالکل، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے مقامی آبادی کا اعتماد جیتنا۔ انہیں یہ احساس دلانا کہ ریاست صرف ڈاکوؤں کو مارنے نہیں آئی بلکہ ان کی زندگی بہتر بنانے آئی ہے۔ جب مقامی لوگ خود اس امن کے محافظ بن جائیں گے، جب وہ کسی جرائم پیشہ گروہ کو پنپنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کا اپنا مستقبل اس امن سے جڑا ہوگا، تب حقیقی معنوں میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ ورنہ آج ایک گینگ ختم ہوگا تو کل غربت اور مایوسی سے کوئی نیا گینگ جنم لے لے گا۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں، یہ صرف ایک پولیس آپریشن کی خبر نہیں تھی، یہ دراصل ایک ایسی جنگ کی کہانی ہے جس میں ٹیکنالوجی نے جغرافیہ کو شکست دی، انٹیلیجنس نے بروٹ فورس کی جگہ لی اور ایک پورے مجرمانہ ماحولیاتی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی۔ جی 44 ڈاکوؤں اور 40 سہولت کاروں کی گرفتاری ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، خاص طور پر کچے جیسے علاقے میں۔ جی ہاں، یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ریاست اپنی پوری طاقت، سیاسی عزم اور جدید وسائل کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو بڑے سے بڑے چیلنجز پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف جرائم کے خلاف جنگ نہیں بلکہ ایک ایسے علاقے میں ریاست کی عملداری کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش ہے جو طویل عرصے سے ریاست کے اندر ایک الگ ریاست بنا ہوا تھا۔ صحیح۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ آپریشن کی کامیابی ایک دروازہ کھولتی ہے۔ اس دروازے سے گزر کر پائیدار امن کی منزل تک پہنچنا ایک بالکل مختلف اور شاید اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمارے سامعین کو سوچنا چاہیے۔ خبر میں پولیس اور ریاست کے عزم کا ذکر ہے، لیکن پائیدار امن کا تصور ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا حقیقی امن صرف اوپر سے نافذ کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف طاقت اور ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے، یا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ امن کا عمل نیچے سے شروع ہو، یعنی مقامی آبادی کو اس عمل کا مالک بنایا جائے، انہیں فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے تاکہ وہ خود اپنے مستقبل اور اپنے امن کی حفاظت کریں۔